اسلام میں روح کا کیا کانسیپٹ ہے اور روح کیا ہے؟ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے اور اللہ کی مخلوق ہے۔ روح امر الامر یعنی ورلڈ آف کمانڈ میں رہتی ہے۔ امر الامر وہ دنیا ہے جہاں انسانی جان کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ الاسراء کی آیت 85 میں آتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح کے متعلق سوال کیے جائیں تو آپ فرما دیں کہ اللہ نے اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا۔ فرشتے امر الامر میں رہتے ہیں، یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اس دنیا سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو امر الامر یعنی روحوں کی دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں اس کا فرشتوں سے کنیکشن بن جاتا ہے۔ ہم تمام انسان ورلڈ آف کریٹر مطلب امر الخلق میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں امر الخلق کا علم دیا ہے۔ اس دنیا کی تخلیق سے پہلے روحیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مخلوق تھیں۔ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر نہ تھا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے قدر پانی سے پیدا کیا، یعنی ایسا پانی جو چھونے کے قابل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روحوں کی شکل میں پیدا کیا جس کا فزیکل کوئی سٹیٹس نہیں تھا۔ ایون چھوٹے سے ایمبریو کی صورت میں بھی انسان کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بلیسنگ کے ساتھ مکمل اعضاء دے کر روح ارض پر انسان بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کی پلان تھی۔ اس بات کو سورہ آل عمران کی آیت 33 نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح، ابراہیم اور آدم علیہ السلام کے خاندان کو منتخب کر دیا۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3609 میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے خاتم النبیین تب ہی چن لیا گیا تھا جب کوئی انسان اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ اسی طرح سورۃ الحجر کی آیت 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں انسان میں روح ہوں گی تو تم سجدے میں گر پڑنا۔ اس دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے کہ اسی سے میں نے اس کا جوڑا بنا دیا اور اس کی بیوی کو پیدا فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا اور یوں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے عہد لیا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر اپنی امانت کو پیش کیا اور سوال کیا کہ جو کوئی چاہے تو اس بوجھ کو اٹھا لے۔ تمام مخلوقات نے انکار کر دیا، لیکن انسان واحد مخلوق تھی جس نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انسانوں کی جبلت میں عبادت کرنا شامل کر دیا گیا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے سوال کیا کہ میں تمہارا رب نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، جی ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور انسان نے اس وقت سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ جن لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے تو ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 23 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جواب دے نہیں بلکہ انسان اسے جواب دے ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔